اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خارش کی 15 ایسی وجوہات کے بارے میں جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خارش کا جسم پہ ہونا ایک غیر فطری سا عمل ہے، اس کو انگلش میں پرورائٹس کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں بہت ساری مائٹس اور جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ لائس یعنی جوؤں کی آتی ہے، یہ جسم کے اوپر خارش کا باعث بنتی ہیں، بعض اوقات یہ نظر نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پہ اسکیبیز ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جس کو سارکوپٹیز اسکیبیز کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خاندان میں ہوتی ہے، اس میں چہرہ خارش سے محفوظ ہوتا ہے اور رات کے وقت میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے ورمز کی، اس میں ہک ورم امپورٹنٹ ہے، یہ خارش کا باعث بن سکتا ہے، یہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جسم کے اوپر خارش ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایک ایسا وائرس ہے جس کو ہرپیز وائرس کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جسم کے اوپر کسی خاص حصے پہ خارش ہوتی ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ انسیکٹ بائٹ کی باری آتی ہے، یہ بیڈ شیٹس کے اندر، سرہانوں کے اندر ہوتا ہے، یہ اگر آپ کو کاٹ لے تو جسم میں آپ کو خارش کا احساس ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے فنگس کی، یہ بہت عام ہے خاص طور پہ کنجسٹڈ ایریاز میں، اور جن لوگوں کی جلد جو ہوتی ہے وہ نمی میں رہتی ہے ان لوگوں میں یہ پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ پرائیویٹ پارٹس میں ہوتی ہے، اس کے اوپر گول نشان بنتے ہیں اور اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس علاج کو فالو نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے ان میں یہ کبھی بھی جان نہیں چھوڑتی۔ ساتویں نمبر پہ ایک آئی وی پوائزن ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کے پودے سے پھیلتا ہے، بہت سارے لوگ جن کو پارکوں میں جنگلات میں گھومنے کا شوق ہوتا ہے یہ ان میں پرابلم ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے اس سے بہت زیادہ الرجی ہے، اس کا ریئیکشن بہت گندا آتا ہے، پورے جسم کے اوپر ریئیکشن آتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں کارگر اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ مجھے اس سے اثر آتا ہے کہ میں گرم پانی سے شاور لیتا ہوں، وہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے آرام آ جاتا ہے، جسم سے خارش چلی جاتی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے ٹک بائٹ کا، اس کو چیچڑ بھی کہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جو پیٹس کے شوقین ہوتے ہیں، جنہوں نے گھروں میں پالتو جانور پالے ہوتے ہیں یا جنہوں نے دوسرے گھریلو اور نیچرل جانور اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، یہ وہاں سے انسانوں میں پھیلتا ہے، اگر یہ کاٹ لے اس کا ریئیکشن، اس کی خارش بھی بہت سویر ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبنس ہوتی ہے، یعنی آپ کا جسم سن ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ اس کی پہچان اور علامتی نشان یہ ہوتا ہے کہ اس میں بل آئی یعنی بل کی آنکھ کی طرح نشان بنتا ہے، اس کو ڈبل سائن بھی کہا جاتا ہے۔ خارش والا مسئلہ شوگر والے مریضوں میں عام ہوتا ہے، خاص طور پہ ابتدائی دنوں میں، کیونکہ یہاں پر پیریفرل نیوروپیتھی ہو رہی ہوتی ہے، ہماری جو نسیں ہوتی ہیں دماغ سے میسیجز کو لے کے آتی ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو نیوٹرینٹس اور خوراک مہیا کرنے والی خون کی نالیاں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں تو وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو علامت آتی ہے وہ خارش کی آتی ہے، ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے خاص طور پہ پیروں کے اندر۔ اس کے بعد جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے، یہ ڈیمیج بڑھتا ہے تو ان لوگوں کو وہاں پر پین شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو سکون نہیں آتا۔ 10ویں نمبر پہ باری آتی ہے تھیلاسیمیا کی، اس میں سیلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو نہانے کے بعد خارش بہت زیادہ جسم پہ ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ باہر کی طرف موو کرتی ہے، یعنی اسکن کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو خون کی باریک نالیوں کے اندر آلریڈی یہ جمع ہوا ہوتا ہے خون، کیونکہ خون بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے تو وہاں پر سویر قسم کی ایچنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کا ہے۔ پیراتھائرائڈ ہارمون جب جسم میں بڑھتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کو بڑھا دیتا ہے، جن لوگوں کے اندر یہ مسئلہ مسلسل رہتا ہے ان کے اندر کیلشیم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ کیلشیم ہماری بلڈ ویسلز کے اندر یعنی آرٹریز کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کیلسیفیکیشن کہتے ہیں، پھر یہ ایتھیروسکلروسس یعنی وہاں کلاٹس بناتا ہے، اس کے بعد یہ ہماری اسکن کے اندر ڈپازٹ کرتا ہے، اس کے بعد یہ نروز جو ہوتی ہیں یعنی جس کو ہم نسیں یا رگیں کہتے ہیں، یہ ان کے اینڈز پہ بھی ڈپازٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ خارش اور ایچنگ ہوتی ہے، اب نارمل فیلنگز آتی ہیں، تو اس کا پرماننٹ علاج یہی ہوتا ہے کہ پیراتھائرائڈ گلینڈز کو نکالا جاتا ہے تو ان لوگوں کو پرماننٹ افاقہ ہو جاتا ہے، یہ بہتر فیل کرتے ہیں۔ اگلی وجہ یوریا کی ہے، یوریا ہمارے جسم میں تب بڑھتا ہے جب ہمارے گردے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، بائی پروڈکٹ ہے، اس کو جسم سے نکلنا چاہیے، لیکن جب گردے متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتی ہے، تو یہ جسم کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کریٹنن بھی بڑھتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ خارش کا باعث بنتا ہے، یہ اسٹیج 2 3 4 5 کے اندر کہیں بھی بڑھ سکتا ہے اور بہت زیادہ بڑھتا ہے، تب ان لوگوں میں مسلسل خارش کا مسئلہ رہتا ہے، جب تک گردوں کا علاج نہ کرا لیا جائے یا ڈائلسس نہ کرا لیا جائے تب تک یہ خارش ٹھیک نہیں ہوتی، آپ چاہے جس طرح کی بھی دوائیں استعمال کر لیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ، سب سے امپورٹنٹ ریزن، جگر کے مریضوں کو خارش کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جگر سکڑ جاتا ہے یا ہیپاٹائٹس ہوتا ہے
تب ہمارا جگر ایب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نارملی جگر ہمارے جسم کے اندر بائل پیدا کرتا ہے، یہ گرینش کلر کا ایک لکوڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے لپڈس، ہمارے فیٹ کو، گھی کو ہضم کرنے میں امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ اگر پتلا رہے، مناسب مقدار میں آتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا مسئلہ تب ہے جب یہ گاڑھا ہو جاتا ہے، لیس دار ہو جاتا ہے، یہ ہمارے نالیوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے، تب اس کو کولسٹیسس کہتے ہیں۔ یہ بھی جسم کے اندر، جسم کے اوپر بہت زیادہ خارش کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت عام وجہ جس کو ڈرائی اسکن کہا جاتا ہے، یعنی جلد کا خشک ہو جانا، اس میں بھی سب سے کامن ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم کو مناسب مقدار میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی نہیں مل رہا ہوتا، تب ہماری جلد کی صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہائیڈریٹ نہیں رہتی، وہ نمی کو جذب نہیں کر سکتی، وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں بھی ایک ہڈن کاز اور جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں آتا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا بائل پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ بائل سالٹس کا مناسب مقدار میں جسم میں موجود ہونا آپ کے وٹامن اے کو، وٹامن ڈی کو جذب کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اگر بائل سالٹس نہیں ہیں، بائل آپ کا اچھا نہیں ہے، تب آپ کا وٹامن اے جذب نہیں ہوتا، آپ جتنا مرضی وٹامن اے لے لیں، تب آپ کو جلد کے یہ سارے مسائل آ سکتے ہیں۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سا ریلیشن شپ ہے کہ جب آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، آپ مناسب مقدار میں پانی کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تب آپ کے جسم کے اندر اومیگا 6 فیٹی ایسڈز بڑھ جاتے ہیں۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کو پرو انفلیمیٹری کہا جاتا ہے، یعنی یہ سوزش کو بڑھاتے ہیں، آپ کی جلد متاثر ہوتی ہے، آپ ایجنگ کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی اسکن ڈھلکنے لگ جاتی ہے، اس میں رنکلز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں وائٹامنز اور منرلز ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ ساری پرابلمز تب آتی ہیں جب آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے۔ جو جسم کے لیے اچھا فیٹی ایسڈ ہے اس کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایسے سورسز ہونے چاہیے جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن اچھی رہے، آپ بوڑھے ہو کے بھی جوان لگیں، آپ کی اسکن گلو کرے، اس میں ہائیڈریشن بہتر رہے، نمی بہتر رہے، آپ کی خارش والا مسئلہ ٹھیک رہے۔ یہ ٹوٹل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خارش کا مسئلہ رہ سکتا ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ خارش کرتے ہیں، دراصل آپ اپنے جسم میں ڈوپامین اور سیروٹونن کے لیول کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خارش کو ریلیف دیتے ہیں، بہتر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں جو آپ کی رگوں یعنی نسوں کے اندر، نروز کے اندر حرکت کرتے ہیں، آپ کو وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگ بہت ساری ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کھجلی کرتی ہیں، خارش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں بہت سے مساج سینٹر بھی کھلے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یعنی ان کی خارش کی جاتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم نے جو تعلق دیکھنا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بائل سالٹس کا اور پرورائٹس کا ہے، یعنی جن کو جگر کے مسائل ہیں ان میں خارش بہت زیادہ رہتی ہے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ اس میں ایک کیمیکل استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو سالٹ کہتے ہیں، یہ ٹوٹکا سالٹ ہوتا ہے، اس کو آپ اپنی روٹین میں لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بائل کو پتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا فلو بہتر ہوتا ہے۔ جب بائل کا فلو بہتر ہوتا ہے تب آپ کو کولسٹیسس نہیں ہوتی، آپ کو اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتے، آپ کو پرورائٹس نہیں ہوتی، تو آپ کی باڈی اچھی رہتی ہے اور وہ بہت اچھا بیہیو کرتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 15 سے 16 وجوہات ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی وجہ تلاش کرنی ہے۔ ریزنز ہم نے دیکھی ہیں، وجوہات دیکھی ہیں، ہم نے علامتیں دیکھی ہیں، ہم نے شوگر، یوریا کا مسئلہ دیکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کی لائف میں ہیں، کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی لائف میں ہیں، تو آپ نے ان کو پرائمری طور پہ ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو آبویس کاز نہیں مل رہی تو ایک کاز جگر والی ہو سکتی ہے، جس کے لیے یہ سالٹ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو تھوڑی سی ڈفرینٹ اور اچھی لگی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے جن کو خارش کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کا اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔